گردی کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے قیمت ادا کی گئی ہے، ہم نے اس دہشت گردی کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ تو یہ جو بھارتی وزیر اعظم ہے، اس کی جو سوچ ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ مذہب کو نشانہ بنا کے انسانیت کے خلاف ایک مواز کھڑا کر رہے ہو۔ آپ کے پاس جو وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں، آپ جواب دیں اس پیشکش کا۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ بند گلی میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے آپ خاموش ہیں، آپ اس پیشکش کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں عالمی تمام قوتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس جنونی شخص سے، جس سے بھارت کی عوام بھی اب ناپسندیدہ کر رہی ہے، وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہے، صرف اپنے پیسے اور طاقت تکبر سے وہ اپنی میڈیا کو استعمال کر کے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کریں گے۔ بالکل ہم تنہا نہیں ہوں گے، ہم دنیا کو باور کرا چکے ہیں اور کرائیں گے کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ دہشت گردی کہیں پہ بھی ہوگی ہم اس کی مذمت کریں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا آپ دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر کسی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کو جواب نہیں آئے گا۔ آپ کو ایسا جواب آئے گا، مودی آپ کی 10 نسلیں یاد رکھے گی۔ جو آپ کا راون کا کردار ہے وہ ہم دنیا کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ثبوتوں کے ساتھ کہ آپ راون ہو، آپ مودی، جو تکبر، جو جنونیت، جو آپ سمجھتے ہو کہ میں طاقت کے زور پہ، آپ کو ہمارے طاقت کی، پاکستان کی طاقت کا آپ کا اندازہ نہیں ہے، جو آپ کا حشر ہوگا۔ تو میں تمام دنیا کے امن پسند لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، میں ایک ہندو کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ یہ جس طرح جو خونی ہولی کھیلا ہے اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، اس کا حساب ان سے لینا ہوگا۔ اب پہلے بھی آپ جب بھی دیکھیں بی جے پی کا دور ہو، کارگل ہو تب بھی بی جے پی، پلوامہ ہو بی جے پی، پہلگام ہو بی جے پی، تو یہ بی جے پی کے دور میں اس طرح کے ڈرامے کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص ایک ہے جس کی انا ہے، اور اس انا کو ہم نے نیست و نابود کیا ہے اور کریں گے، اور اس کو آج وہ جواب نہیں دے سکا، آج وہ ہمیں بتا نہیں پا رہا۔ آج ہماری جو حکومت کی جو پالیسی ہے، جو حکومت نے ان کو بند گلی میں کھڑا کیا ہے، اس پہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں یہاں تک نہ جائیں، اور یہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس دنیا کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو آپ ہندو برادری ہے، برادری ہمارا حصہ ہی ہے، تو ایک تمام ہندو برادری کوئی ایسی ریلی یا ایسا کوئی انعقاد کرے جو ایک بڑا میسج آئے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہے وہ بھارتی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر بھی ہے، جس طرح آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان کے تمام مسیح، ہندو، سکھ اپنے مندروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے گردواروں میں ہم اپنے افواج کے لیے ہر وقت جو ہمارے جوان ہیں، جو ہماری پاک افواج کے ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہمارے جو مذہبی رہنما ہے وہ بھی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ ہم سندھ میں بھی ہندو برادری کی جانب سے، تھرپاکر میں جہاں جہاں ہندو آبادی، ہم احتجاج کریں گے بھارت کے خلاف، ہم ریلیاں بھی نکالیں گے، اظہار یکجہتی بھی کریں گے اپنے افواج کے ساتھ۔ اور میں آج یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ، ہمارے ہندو، ہمارے مسیح فوج ہماری دل ہے، اور دل ہمارا دھڑکتا ہے اپنے افواج کے لیے۔ تو ہم اپنی افواج اور وطن عزیز اور بھارتی جارحیت، ہمارا مقصد ایک ہی ہے اب کہ ہم اس جنونی شخص کو، اس مودی کو، اس راون کو دنیا میں بے نقاب کریں گے۔ جب وہ پاکستان کے ہندوؤں کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم اس وطن عزیز میں، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہم سن آف سوائل ہیں، ہم بھارت سے نہیں آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمارے بڑوں نے اس وطن کو نہیں چھوڑا،
ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. 1947 میں بھی ہم نہیں گئے تھے, ہم پہلے بھی پاکستانی تھے, آج بھی پاکستانی ہیں. تو ہم ریلیاں کیا, ہم اپنی جان دیں گے. آپ کہتے ہیں ریلیاں, ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم افواج کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے وطن عزیز کے لیے اپنا خون بھی دیں گے. کیونکہ اس وطن نے, اس دھرتی نے ہمیں روزگار دیا ہے, شہرت دی ہے, عزت دی ہے, وقار دیا ہے. تو یہ وطن عزیز نے ہمیں دیا ہے. تو وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے لیے ریلیاں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے گا, یہ جو انڈیا کی طرف سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جو علاج معالجے کے لیے بچے جا رہے ہیں, سرجریز کے لیے جا رہے ہیں, انہیں واپس کیا جا رہا ہے, فیملیز کو روکا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کبھی پاکستان میں ایسی کوئی مثال ملی ہے کہ اقلیتوں کو کسی قسم کی علاج کی سہولت نہ ملی ہو اور کسی بھی طور پر انہیں پریشان کیا گیا ہو, لیکن وہاں سے اتنا سخت میسج کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپریشن ملتوی کر کے بچوں کو وہاں سے واپس کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی وہ چاہتا ہے یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں, بھارت ہندو برادری کے علاج کے لیے جاتے ہیں, مسلمان بھی جاتا ہے, کوئی پیشنٹ کوئی بھی ہو میڈیکل کے لیے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں, ہندو برادری کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف بولیں, آپ بولیں کہ پاکستان میں علاج نہیں ہو رہا ہے, آپ بولیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو وہ پاکستانی جو بھی ہندو جاتا ہے یا مسلمان جاتا ہے, وہ وطن عزیز کہاں پہ بھی ہو, اس دھرتی کے خلاف ایک لفظ بات نہیں کرتا. تو یہ رویہ ان کا پاکستانیوں کے لیے ہے, پاکستانی ہندو ہو یا مسلمان ہو, اس کا رویہ یہ میں سمجھتا ہوں اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر علاج نہ کرے, اس سے زیادہ جبر, فرونیت اور انسانیت پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ بھارت کا یہ چہرہ بھی ہے جو وہاں کے بچوں کو, مگر ہمارے جو پیشنٹ ہوں گے, بچے ہوں گے, حکومت پاکستان اور ہم سب ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے. یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر کہا کہ ماضی میں ہمیں یاد ہے 2015 بڑی ٹینشن تھی, لیکن وہ بھی نواز شریف کے بعد بھی آیا, وہ تعلقات بڑے بہتر تھے. ان حالات میں محترم نواز شریف کو کردار ادا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی وہ بات شاید واقف بھی نہ سن پا رہے. ان حالات میں محترم نواز شریف کا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے؟ دیکھیں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب وہ ہے جنہوں نے جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تب انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے. اور جو اس وقت کے امریکی صدر تھے ان کا فون بھی آیا, اربوں روپے کی پیشکش, ڈالر کی پیشکش ہوئی, اس نے ٹھکرا دی. جب بھی وطن عزیز پہ, جب بھی ملک کے لیے کوئی ایسا کڑا وقت آیا یا وطن کی تعمیر ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو, نواز شریف صاحب فرنٹ پہ ہوتے ہیں. اور ان کی رہنمائی میں, ان کی لیڈرشپ نے یہ آج اگر ہم محفوظ ہے, ایٹمی طاقت ہے, وہ نواز شریف صاحب ہیں جس نے 28 مئی کو وہ دھماکے کیے. اگر بھارت آج کوئی حرکت چھوٹی موٹی تو کر سکتا ہے, مگر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایسی جنگ کا آغاز کروں گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا انجام ہم تباہی سے کریں گے, اس کے پیچھے نواز شریف ہے, اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے. ہم ایٹمی طاقت ہے. اور نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی وہی پالیسی ہے جو نواز شریف کی ہے, نواز شریف صاحب کی وہی پالیسی ہے جو شہباز شریف صاحب ہے. اور شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو ہمیں اس وقت مودی سے بات کرنے کی, مس کال مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں ماریں؟ ہم برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے, ہم امن کی بنیاد پہ بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمیں بری نظر سے دیکھے اور ہم اسے اچھی نظر سے دیکھیں گے, یہ بالکل نہیں ہوگا. اس وقت اس نے ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے, تو اس اعلان جنگ کا نتائج وہی ہوں گے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. تو نواز شریف صاحب دفاع کے لیے, وطن عزیز کے لیے اس کی پوری رہنمائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. یہ بتائیے سب کے سب اس وقت جو سچویشن ہے, وزیر خارجہ صاحب نے 2 دن پہلے ٹیلیفون کی تھی, آپ نے بھی ابھی یہی کہا کہ جو بھی امن پسند ہوتے ہیں ان کو آپ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں روک لے کریں. کیا آپ کی منسٹری جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کوئی خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو, کسی کو اس ریٹن میں کوئی اپیل کی ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے اس میں باقی دنیا کے ممالک کو روک لے کریں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے, اور وزیر خارجہ
इसहाक डार साहब की कई मुल्कों से बात हो रही है। अमन की जो बात कर रहे हैं, तो अमन की बात करना हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम सिर्फ भारत को बेनकाब करना चाहते हैं दुनिया में कि किस तरह वो जंगी जुनून रखते हैं, झूठा जो उसने ड्रामा रचा है, हम सिर्फ उसको बेनकाब करना चाहते हैं। अगर जंग हमें करनी है, जंग का जवाब हम किसी से पूछ के नहीं देंगे। हम अपने वतन की, अपने सरहदों की हिफाजत खुद करना जानते हैं, खुद करेंगे, और कल पहले भी की है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।